دنیا بھر میں آپ اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں اور اس کا محرم اس کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بغاوت کر رہے ہیں، آپ جرم کر رہے ہیں، آپ بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ شریعت کی باؤنڈری کو کراس کر کے اگر حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن بیٹی کو آپ بے حیائی کے راستے پر چلا رہے ہیں، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، تو اللہ کی قسم ہے آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، آپ کی زکات قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی بیٹی دیار غیر میں کفر کے ملک کے اندر جا کر جاب کر رہی ہے یا وہاں پر جا کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے اپنی اہلیہ کو BA بھی کروایا، ماسٹر بھی کروایا، انگلش میں کروایا، لنگوسٹک میں کروایا، لیکن محرم کی جو ڈیوٹی تھی، شوہر کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی ہے۔ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے۔ کسی مسلم بیٹی کو کوئی بھی علوم سیکھنے کے لیے کیسے آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر بلکہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں؟ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 1000 کلومیٹر دور بھیجنا تو ایک علیحدہ بات ہے نا، وہ بھی غلط ہے۔ آپ تو ملکوں سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور ان ملکوں میں جو کفار کے ممالک ہیں، جہاں اکثریت ان کی ہے، غالب اکثریت، جہاں تہذیب ان کی ہے، جہاں کلچر ان کا ہے، جہاں تمدن ان کا ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں زنا عام ہے، جہاں شراب عام ہے، جہاں عزت کی نیلامیاں ہیں، آپ اپنی بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں یا اسے جہنم کے راستے پر بھیج رہے ہیں، اسے درگور کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ صاحب میں تو یہ سننا چاہ رہا تھا، میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات میں نے کہیں سنی ہو تو شاید غلط سنی ہو، لیکن آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ غلط ہو رہے ہیں۔ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے۔ اگر ایک دن اور ایک رات سے کم کا سفر ہو تو وہ کر سکتی ہے، یعنی شہر کے اندر ٹریولنگ کرنا ہے کسی عورت نے وہ کر سکتی ہے۔ آج کے ماڈرن پیرنٹس یہ کہتے ہیں ہم نے تربیت بڑی اچھی کی ہے، ہم بچیوں کو سٹرونگ بنا رہے ہیں، ہماری خواتین جو ہے نا وہ کل کو معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہیں اور ہم ان کو طاقتور کر رہے ہیں، ہم ان کے پاؤں جو ہے وہ سٹیبل کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے تربیت کیا، ہمیں اپنی تربیت پہ پورا یقین ہے۔ آپ خالص دیسی گھی لے لیں اور اسے آگ کے پاس رکھ دیں اور آپ کہیں گے جناب یہ تو دیسی گھی خالص ہے، یہ نہیں پگھلے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ کے پاس دیسی گھی رکھا جائے اور میلٹ نہ ہو، لڑکی لڑکا جوان ہو، سرپرست ولی موجود نہ ہو اور اسے تنہائی میسر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوگا۔ اب یہ لڑکی جو ہاسٹل میں رہ رہی ہے اور مستقل رہ رہی ہے، اور ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کے کسی جو ہے وہ ہاسٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہاں آنا جانا ہے یونیورسٹی کے بعد، کہاں آنا جانا ہے کالج کے بعد، کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، دنیا بھر میں آپ اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں دین پڑھنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے اور اس کا محرم اس کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بغاوت کر رہے ہیں، آپ جرم کر رہے ہیں، آپ بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ محرم اگر زندہ ہے تو، اگر محرم مثال کے طور پہ محرم مر گیا، باپ ہے فوت ہو گیا، کوئی بھائی نہیں ہے، ماں ہے، تو پھر بھی نہیں جائے۔ لڑکی بالغ ہو گئی ہے یا نابالغ ہے؟ بالغ ہوگی، بالغ ہو گئی، اس کا نکاح کر کے اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیجئے۔ اور اگر بالغ نہیں ہے تو نابالغ ہے تو اس پر ابھی احکام ہی نازل نہیں ہوا۔ علامہ صاحب اب تو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ نامحرم کے بغیر اچھا، سعودی عرب کی گورنمنٹ اگر غلط کام کر دے شریعت کے خلاف تو عبدالقیوم اسے آن نہیں کرے گا، ڈس آن کرے گا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں اللہ کے گھر میں کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اللہ کے گھر میں کیا مسئلہ؟ تو جب اللہ کے گھر میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا تو پھر وہاں پہ بغیر محرم کے لوگ اللہ کے گھر میں لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کرتی ہیں، غلط ہے یا اچھا ہے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے تو بھائی ہو سکتا ہے نا، شریعت میں غلط نہیں ہو سکتا، میں اور آپ اور لوگ سب غلط کر سکتے ہیں۔ شریعت بما نزل علی محمد وہو الحق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا وہی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کے لیے عورت کو اکیلا جانے کی اجازت نہیں دی، آپ غیرت والے نبی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے انتہائی خوبصورت محل دیکھا جنت کے اندر، آپ کا دل کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، تو جب محل میں آپ داخل ہونے لگے تو آگے ایک خاتون جنت کی بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ فوراً واپس پلٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا یہ میرا محل ہے؟ کہا نہیں، یہ عمر کا محل ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ فرمایا میں داخل ہونا چاہتا تھا، آگے خاتون بیٹھی تھی، حور بیٹھی تھی، میں نہیں داخل ہوا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خلاف غیرت کروں گا؟ میرے پیغمبر کی غیرت
اس سے بھی بڑی ہے کہ تنہا عورت بیٹھی ہے اور آپ جنت میں داخل نہیں ہو رہے ہیں اس محل کے اندر کہ جو آپ کو بڑا پسند تھا. تو یہاں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان کو کس طرح جو ہے آپ بھیج رہے ہیں باہر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے علوم حاصل کرنے سے آپ کی بیٹی ان پڑھ رہ جائے. آپ اگر اپنی بیٹی کو سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے، اسے سیپریٹ ایجوکیشن نہیں دلوا سکتے، آپ اپنی بیٹی کو پک اینڈ ڈراپ نہیں دے سکتے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، تو پھر بیٹی کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے پڑھانا ہے ہیں. تو ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. پڑھانا ہے، میں پڑھانے کے مخالف نہیں ہوں. پڑھائیے، ذمہ داری ادا کیجئے. پڑھائیے، اپنا فرض ادا کیجئے. یہ آپ پر فرض ہے، یہ ذمہ داری سے بھی بڑھ کر چیز ہے. اس کا لیکن مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ہاسٹل میں بھیج دیں اور پھر ان کی عزتیں نیلام ہو جائیں، بک جائیں. آئے روز سکینڈلز آتے ہیں. اللہ کی قسم ہے یہ دین سے دوری ہے. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باندھا گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بتائیے کوئی صحابیہ اپنا ملک چھوڑ کر گئی ہو علم حاصل کرنے کے لیے. چین والی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن علم تو حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا ہے تو علم گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ علم جو ہے وہ اپنے شہر میں رہ کر کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے نام کے ساتھ آکسفورڈین لگنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کسی بڑی یونیورسٹی کا ٹیگ لگنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے اپنی اہلیہ کو، جب میری شادی ہوئی تو میری اہلیہ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے FA پاس کیا تھا. میں نے اپنی اہلیہ کو BA بھی کروایا، ماسٹر بھی کروایا، انگلش میں کروایا، لنگوسٹک میں کروایا، لیکن محرم کی جو ڈیوٹی تھی، شوہر کی جو ذمہ داری تھی، وہ پوری کی ہے. تو آپ شریعت کے اندر رہ کر سب کچھ کر سکتے ہیں جو شریعت اجازت دیتی ہے اس کی باؤنڈری میں. شریعت کی باؤنڈری کو کراس کر کے اگر حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن بیٹی کو آپ بے حیائی کے راستے پر چلا رہے ہیں، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، تو اللہ کی قسم ہے آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. اگر آپ کی بیٹی دیار غیر میں کفر کے ملک کے اندر جا کر جاب کر رہی ہے یا وہاں پر جا کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی رائے بہت قیمتی ہے، لازمی کمنٹ باکس کے اندر بتائیے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.